وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کی پاک روس سستے تیل خریداری معاہدے پر میڈیا سے گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ روس سے سستے تیل کی خریداری معاہدے کی تیاریاں مکمل ہیں، وقت اسی وقت آتے جب تیاریاں مکمل ہوں۔ روس خام تیل میں دنیا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ دے گا۔ روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے اور مزید کیا کہا، آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ یہ بات شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی ریفائنریز کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے یہ بات کی تھی ہر ریفائنری سے اس کی ضرورت اور کتنا وہ خام تیل استعمال کر سکتی ہے، وہ اسیسمنٹ کرنے کے بعد پھر جا کے ہم نے وہاں پہ اپنا جو ہماری طلب تھی وہ ہم نے روس کے سامنے رکھی کہ ہمیں اتنا خام تو سر 19 کو معاہدہ چانسز ہیں کہ معاہدہ پراپر معاہدہ ہو جائے گا؟ میں تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ ان پرنسپل ہم تمام گفتگو کر کے آئے ہوئے ہیں، اب وہ تشریف لائیں گے، ہم مکمل تیاری کر رہے ہیں، یہ تیاری بھی ہماری مکمل تقریباً ہو چکی ہے، وہ تشریف لائیں گے اور ہم پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے سامنے تمام چیزیں ہوں گی۔ تو اس وقت قبل از وقت ہے، پھر اس وقت نیگوشیشن میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اگر پہلے سے آپ ایسی گفتگو شروع کر دیں کوئی irresponsible، تو بہتر یہی ہوگا کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ مکمل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں، اب وہ اس کے خد و خال آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہماری ریفائنریز خام تیل استعمال کر سکتی ہیں، اب میں آپ کو اسپیسیفکس دے چکا ہوں جو آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام جو ریفائنریز ہیں یہ یہیں کراچی میں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ جائیں اور ان کو ٹیلی فون کریں، ان سے پوچھ لیجئے یہ ساری بات۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے وزیر تشریف لا رہے ہیں، اس وقت سب لوگ میری طرف حیرانگی سے دیکھتے تھے، اب آج آپ ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ کس تاریخ کو وہ لے آ رہے ہیں۔ سر آخر تو سر شاید اس سے بھی رعایات کیا دینے جا رہے ہیں؟ وہ ابھی فیصلہ ہو رہا ہے، وہ جس طرح وہ پہلے تھا، رعایات ہم نے کیا دینی ہوتی ہے وہ تفصیل تو آپ کے سامنے آ جائے گی جب پالیسی آئے گی، مگر بنیادی طور پہ جو ڈیم ڈیوٹی ہے اس کو لنک کیا جا رہا ہے انویسٹمنٹ سے، یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ یہ ایکسپورٹ پروموشن زون بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ ڈیوٹی کا بینیفٹ دیتے ہیں، یا آپ انڈسٹریل وہ بناتے ہیں جو آپ پارکس ہوتے ہیں، انڈسٹریل پارکس کے اندر آپ فائدہ دیتے ہیں، یا کسی انویسٹر کو بڑے کو لا کے آپ کہتے ہیں کہ اگلے اتنے سال کے لیے آپ کو اوپر یہ والا ٹیکس نہیں ہوگا، یہ والی ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح ایک ڈیم ڈیوٹی کا فریم ورک ہے، اس فریم ورک کے تحت ہم ٹائی یہ کر رہے ہیں کہ جو ڈیوٹی کی آپ کو بچت ہوگی وہ آپ انویسٹ کریں گے اور اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوگا، اور ہم باقاعدہ دیکھیں گے کیونکہ ہمارے ملکی مفاد میں ہے کہ جو آپ پیسے آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہ انوویشن میں اور آپ کی ریفائنری کی اپ گریڈیشن میں لگ رہے ہوں، یہ فرق ہے۔ یہ جو ہو جائے گا ہمارا سلسلہ طے ہو جائے گا تو انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر خام تیل آنا شروع ہو جائے گا۔ سر ریفائنریز جو اپ گریڈ لاسٹ والے ان کو جو اپ گریڈ کر رہے ہیں، پالیسی لا رہے ہیں، اگر ریفائنریز ایفیشینٹ ہوں تو یہ جو $10 یا $12 کا جو ریفائنڈ پروڈکٹس آ رہی ہیں ان پہ پریمیم لگ رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے 20% تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں ڈیزل؟ لیکن میں آپ کو فیصد تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ خام تیل کی قیمت اور جو پریمیم مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جو اس وقت ہم اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہوگا یہ کہ ہمارا جو بلیک آئل ہے جس کو فرنس آئل کہتے ہیں، جس کی نہ پاکستان میں کوئی مارکیٹ ہے نہ بین الاقوامی سطح پہ جو کوئی مارکیٹ ہے، جس کے نتیجے میں ہماری جو ریفائنریز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ابھی ہم جب ہماری ریفائنری 20-30% جو ہے وہ بناتی ہیں فرنس آئل جس کی کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی اور نقصان کرتی ہیں اس میں، جب ہم ان کو اپ گریڈ کر دیں گے تو پھر وہ ڈیزل زیادہ بنائیں گی، وہ پٹرول زیادہ بنائیں گی، یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن پہ آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی سطح پہ پریمیم بھی زیادہ ہے، ان کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو یہ ریفائنریز بھی فائدے میں آئیں گی اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ہم پریمیم کے اوپر ڈیزل لاتے ہیں اور ہم پریمیم کے اوپر پٹرول لاتے ہیں۔ اگر ہماری اپنی ریفائنریز زیادہ پٹرول اور زیادہ ڈیزل پیدا کر رہی ہوں گی تو ہمیں کم تیل لانا ہے، ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم کریں، اور ہم ایک رسپانسبل ملک ہیں، ہم جو بھی کریں گے بڑے رسپانسبل طریقے سے کریں گے تاکہ ملک کسی بھی اور پریشانی کا سامنا اچھا نہ سر، کرے۔ اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جو ہماری ریفائنریز جو آلریڈی انسٹالڈ ہیں پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، جو رشین کروڈ آئل ہے، تو اس میں پھر کیا لائے عمل ہے؟ کیا ہم ان سے ریفائنڈ آئل لے رہے ہیں، اور اگر ریفائنڈ آئل لیں گے تو پھر جو پرائسز کا امپیکٹ ہے وہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک باقاعدہ میٹنگ کی تھی اور وہاں سے واپس آنے کے بعد دوبارہ میٹنگ کی تھی،
روس میں تقریباً 8-9 مختلف اقسام کے خام تیل ہیں. ان کے پاس جو لائٹ خام تیل ہے وہ ہماری ریفائنریاں استعمال کر سکتی ہیں. ہماری جو پارکو جو سب سے بڑی سرکاری ریفائنری ہے وہ تقریباً 30% روسی خام تیل استعمال کر سکتی ہے. جو ہماری دوسری ریفائنری ہے PRL وہ تقریباً 50% روسی خام تیل استعمال کر سکتی ہے. اٹک صفر بالکل استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اٹک جو ہے وہ بنی صرف پاکستانی خام تیل کے لیے. مگر جو پرائیویٹ سیکٹر کی وہ کمپنی ہے پائکو، انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 80-90% روسی تیل استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ ان کے ایک جو افسر ہیں انہوں نے تو کہا ہم استعمال پہلے کسی وقت میں کر بھی چکے. اس وجہ سے یہ جتنی گفتگو ہیں کیا تیاریاں، وہ وفد تو اسی وقت آتے ہیں جب تیاریاں مکمل ہوں. تیاریاں مکمل ہے اور میں بڑے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا، آپ لوگ مان ہی نہیں رہے. اب آج آپ خود ہی تاریخ مجھے بتا رہے ہیں. جب میں تاریخ بتاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اب آپ آج مجھے بتا رہے ہیں تاریخ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جتنی بھی باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں وہ تمام باتیں آہستہ آہستہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی. سر کوئی ورکنگ ہے کہ انرجی جو پرائسز ہیں اس وقت بڑا ایشو ہے، امپورٹ کا بڑا ایشو ہے، اگر $60 یا اس سے لو آتا ہے روس سے آپ کی ڈیل ہوتی ہے، امپیکٹ کتنا آئے گا، ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، جتنا بھی ڈسکاؤنٹ دنیا میں اس وقت کسی بھی جگہ پہ دیا جا رہا ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، اتنا یا اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمارے جو خام تیل ہے اس میں ہمیں اتنی رعایت ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے لینے کی. اور یہ ایک سیریس کانورسیشن ہے جس کی وجہ سے آپ نے خود ہی جیسے بتا رہے ہیں ان کا سینئر ترین وفد جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے وزیر تشریف لا رہے ہیں، ان کے منسٹر آف اسٹیٹ تشریف لا رہے ہیں، ان کا پورا وفد آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے ملکی مفاد میں